پیرنٹنگ کا مطلب بچوں کی تربیت کرنا نہیں ہوتا، بلکہ پیرنٹنگ کا مطلب ہے والدین کی تربیت کرنا۔ آپ کے عمل کے اندر خدائے وحدہ لا شریک لہ کی پریزنس منہ سے بتائے بغیر بچے کو محسوس ہونے لگ جائے تو بچہ خدا خوفی کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ ہماری عمر میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف صحیح سے نہیں ہوا تو ہم بچوں کو خدا کا تعارف کیسے کروائیں گے؟ بچوں کو خدا کا تعارف یہ کہہ کر نہیں کرایا جاتا کہ تم کو کس نے پیدا کیا، بتاؤ۔ آپ بچے کا جواب سن کر حیران ہوں گے، اور آپ نے خود بھی نوٹس کیا ہوگا کہ بچہ آگے سے کیا جواب دیتا ہے۔ پہلی بار جب بچے سے پوچھا جائے کہ تم کو کس نے پیدا کیا ہے تو بچہ آگے سے کہے گا کہ امی نے۔ بچہ ہمیشہ یہی کہے گا۔ اب آپ سوچتے ہیں کہ ہم نے بچے کو خدا تعالیٰ کا تعارف کروا دیا ہے، بھی نہیں، بلکہ ہم نے اس کی میموری کے اندر یہ بات ڈال دی ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ جیسے جو غیر مسلم ہے، یعنی اگر کسی کرسچن سے پوچھا جائے کہ تم کو کس نے پیدا کیا، وہ کہے گا جیزس نے۔ اور اگر ہندو سے پوچھا جائے کہ تم کو کس نے پیدا کیا تو وہ کہے گا بھگوان نے۔ اور جو کسی کو نہیں مانتا اس سے اگر پوچھیں گے کہ تم کو کس نے پیدا کیا تو وہ کہے گا کہ مجھے کسی نے نہیں پیدا کیا، مجھے نیچر نے پیدا کیا۔ ان سب باتوں میں کوئی فرق نہیں۔ بچے نے یہ دیکھا کہ کوئی بھی بات ہوتی ہے تو میرے ماں باپ پریشان ہوں، ایک دم زمین پر کپڑا بچھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ میری مدد فرما۔ بچہ حیران ہو جائے گا، پتہ نہیں کس سے بات کر رہے ہیں، نظر تو کوئی نہیں آ رہا۔ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، یعنی بڑا بھائی بیمار ہے تو امی کہتی ہیں کوئی بات نہیں بیٹا، اللہ تعالیٰ شفا دیں گے۔ اب آپ نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ ہمیں کس نے پیدا کیا، آپ نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ کون شفا دے گا۔ آپ کے رویے کے اندر خدا خوفی اگر ہوگی تو بچے کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ بچے کو کون بتاتا ہے کہ یہ تمہارے دادا ہیں، یہ تمہارے چاچا ہیں؟ بچے کب گرامر سیکھتے ہیں؟ لیکن بچہ اسکول جانے سے پہلے اردو کیسے بول لیتا ہے اور اسکول جانے سے پہلے پنجابی کیسے بول لیتا ہے؟ عمر کے جو پہلے 7 سال ہیں اس میں آپ کے بچے کا مزاج بن رہا ہوتا ہے۔ آپ سمجھیں کہ آپ کے گھر میں کیمرے لگے ہوئے ہیں جو صرف آپ کی حرکت نہیں بلکہ آپ کے دل میں آئے ہوئے خیال کو بھی ریکارڈ کر رہے ہیں، اور وہ ریکارڈنگ مشین اور کوئی نہیں، آپ کا اپنا بچہ ہوتا ہے۔ اور آپ کے بچے نے زندگی میں کیا بننا ہے وہ روز کے حساب سے اس کے پیٹرن بننا شروع ہو گئے ہیں۔ فرض کریں کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ والد اور والدہ روزانہ شام کو بیٹھ کر آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں کہ ہم کبھی غور کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا، اور دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، فلاں حدیث کیسی تھی، فلاں قرآن کی آیت میں کیسی بات ہے۔ مہمان اگر گھر میں آتے ہیں تو وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں، اور ماں کی سہیلی اگر آتی ہے اور وہ آ کر یہ باتیں کرتی ہیں کہ کس طریقے سے فیملی سسٹم بنایا جائے۔ اس کے مقابلے میں ایک ماں جو اپنے بچے کے سامنے برائیاں کر رہی ہوتی ہے، آپ کا بچہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میری ماں تو پیٹھ پیچھے سب کی برائیاں کرتی ہے اور سامنے تعریفیں کرتی ہے، اور دوسری طرف بچے کے باپ اور چاچا میں جائیداد کی لڑائی ہو رہی ہے، ابا نے مقدمہ کیا ہوا ہے۔ جب بھی چچا چچی سامنے آتے ہیں تو ایک دوسرے کی برائیاں کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں حسن اخلاق سے زندگی گزارنی چاہیے، آپ کا بچہ خود ہی انشاءاللہ بد اخلاقی سیکھ جائے گا۔ اس لیے گھر کے اندر بڑوں کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ کمروں کی دوسری جانب طے ہونے چاہیے۔ امی کی سہیلیاں اگر آتی ہیں تو امی ابو کی برائیاں کرنے لگ جاتی ہیں۔ اب بچہ سمجھ نہیں رہا کہ امی ٹھیک کہہ رہی ہیں یا ابو ٹھیک کہہ رہے ہیں، ابو جھوٹے ہیں یا امی جھوٹی ہے۔ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کس کو بنائے، تو پھر اس کے پاس ایک آسان سا طریقہ ہوتا ہے،
वो भी अपने दिमाग के अंदर एक झूठ का सेंटर बना लेता है और ये देखता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे सिर्फ झूठ बोलना है। तो आप बच्चे को खुद झूठा बना रहे होते हैं, बच्चे को कोई पता नहीं होता। हमारे दिमाग में मुख्तलिफ किस्म के सेंटर बने हुए हैं, सूंघने का सेंटर, देखने का सेंटर, सुनने का, लेकिन झूठ का कोई सेंटर नहीं। झूठ का सेंटर आप खुद मेहनत करके बच्चे के दिमाग में बना रहे होते हैं। तो इसलिए माँ बाप बाकिरदार बन जाएं तो बच्चों को बाकिरदार बनाने के लिए अलग से कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगी। बच्चे देखते हैं कि अब्बा जी वैसे तो बड़े पढ़े लिखे हैं पर नौकर को थप्पड़ मारते हैं, और दूसरी तरफ अम्मी सारा दिन नौकरानी से काम करवाती हैं। जब वो शिकायत करती है तो अम्मी इस पर चिल्लाती हैं, गुस्सा करती हैं, उसको मारती हैं। तो आपको माशरे में अपने बच्चे को बदअखलाक करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगी। आपका किरदार ही इसको बदअखलाक कर देगा और इसको यही लगेगा कि अच्छी बात यही होती है, अम्मी मेरी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मुनाफ़त के साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं और यही सही तरीका है ज़िंदगी गुजारने का। अब्बू मेरे झूठ बोलकर ज़िंदगी गुजारते हैं, हर महीने ज़बरदस्त पैसे कमा रहे हैं, झूठ ही सही है। बच्चा कभी भी सही और गलत को रिकॉर्ड नहीं करता, बल्कि क्या पैटर्न है वो ये रिकॉर्ड करता है। आप अगर केक हर शेप बनाना चाहते हैं तो सांचा हर शेप बन जाएगा। कहने का मतलब है अपने किरदार पर मेहनत करेंगे तो बच्चों के किरदार पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने मेरे चैनल बिन्ते आदम को फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।